نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتخذ اخذ سے ہے کیا اخذ کر لیا ہے انہوں نے بنا لیا ہے من دونه اس کے سوا آلہا الہ معبود کل کہہ دیجئے ہاتو پیش کرو لاؤ برہانکم برہان اردو کا بھی لفظ ہے اور برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل کوئی آرگومنٹ اور کم اپنی کہتے ہیں اپنی دلیل کوئی اپنا آرگومنٹ لے کر آؤ ہاذا یہ ذکر ہے مم معیا جو میرے ساتھ ذکر اور ذکر من قبلی جو اس سے پہلے ہے جو مجھ سے پہلے تھا بلکہ آیت نمبر 24 کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں کہہ دو اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں تو آگے ہے اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں جانتے الحق کا حق کو ہم اوریزون پس منہ پھیرنے والے ہیں تو آیت نمبر 24 پڑھی تھی اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بنا لیے کہتے ہیں اچھا جن جن لوگوں کو تم نے معبود ناؤز باللہ بنا لیا ذرا کوئی دلائل تو پیش کرو اور اب یہاں پہ کہ ان معبودوں کو یعنی کہ جن کو تم معبود الہ بنا رہے ہو تو کوئی دلیل ہے تو لاؤ یہ اب اگر قرآن میں موجود ہے یعنی کہ اگر نعوذ باللہ اگر قرآن میں ذکر ہوتا کہ اللہ کی وحدانیت کو کسی نے چیلنج ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وجود کوئی اور ہوتا تو قرآن میں اس کا کوئی دلیل لے کر آئے یا آپ سے پہلے جتنے یعنی کہ میرے دور کے لوگ یا میرے بعد آنے والے جو بھی ہیں یا میرے سے آنے سے پہلے جو تورات اور انجیل ہے اس میں اگر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے فلاں فلاں کو فلاں فلاں اختیارات دیے ہیں تو وہ مجھے دلیل لا کے پیش کریں کیونکہ قاعدہ ہے کہ کوئی فرما روا اگر اپنے لیے کوئی اسسٹنٹ یا وزیر مقرر کرتا ہے تو اس کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہوتا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اتنی جاہل ہے کہ ان باتوں پہ وہ غور ہی نہیں کرتی اور وہ اندھا دھند اپنے آباء و اجداد کی تقلید کیے جاتی ہے تو یہاں پہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ پوچھ دیا کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے اچھا اگر بنا لیے ہیں تو قل ہاتوا برہانکم اچھا کوئی دلیل تو مجھے آرگومنٹس پیش کرو ہاذا ذکر اچھا بتاؤ کہ اس قرآن مجید میں کچھ اس کا کوئی حال ہے بال اس کی کوئی دلیل ہے معیا و ذکر من قبلی اور اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے صحائف اتارے ہیں زبور ہوگی تورات ہوگی انجیل ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بیان کیا ہے بلکہ اور آگے کیا بل اکثر ہم لا یعلمون لیکن اکثر اس کو حق کو نہیں جانتے اور وہ کیا کہتے ہیں الحق فہم معرضون اور وہ اپنے حق سے منہ پھیر لیتے ہیں اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں جانتے الحق حق فہم معرضون اور وہ منہ پھیرنے والے معرضون اعراض کرنے والے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ لوگ جو لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے پاس دلیل کچھ نہیں ہوتی دلیل کیا ہوتی ہے کہ وہ خود جو ہے وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں اور اکثر ان کو خود علم نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں آیت نمبر 25 وما اور نہیں ارسلنا ارسال کیا اور نہ ہم نے ارسال کیا یا ہم نے بھیجا من قبلی کا اس تم سے قبل من رسول کوئی پیغمبر الا مگر نوحی وہی بھیجی میں نے الیہ ان کی طرف انہو بے شک لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر انا میں فعبدون
فا میں نے پس اور عبد عبادت سے ہے کہ بس میری عبادت کرو. تو آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری ہی عبادت کرو. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت دلائل کے ساتھ ہر بات آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت اور بڑے طریقے سے سیدھے سادے دلائل اور اتنی صاف اگزامپلز ہوتی ہیں کہ انسان غور و فکر کرے تو اس کو واقعی جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کیا اور کروایا کہ دیکھو یہ زمین اور آسمان اگر نعوذ باللہ اس کے دو معبود ہوتے تو پھر کیا ہوتا سارا کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا. یہ ایسی چیز آپ کے گھر کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ماما بابا دونوں ہی کے ہاتھ میں ہو جائے لیکن آپ دیکھتے ہیں باپ نے کفالت کا سنبھالا ہوا ہے اور ماں کو گھر کی باقی رسپانسبلٹیز دیکھنی ہے. اب اگر دونوں یہی کچن کے اندر گھس جائیں تو آپ دیکھیں گے ایک ایک قیمہ پکاؤ ایک ایک چکن پکاؤ ایک ایک دال پکاؤ ایک ایک کچھ نانی آج پکاؤ ایک ایک گھی میں پکانا ہے ایک نے کہنا نمک زیادہ ڈالو. تو ایک عجیب سی کچن میں بھی نفسا نفسی ہو جاتی ہے جب وہ لوگ پکانے والے ہو جائیں. اور اگر پکانے والے بھی ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں دن اسائن کر لیتے ہیں کہ جی منگل کو آپ بنا لو تو بدھ کو آپ بنا لو. اسی طرح یہ نا وہ میں نے جیسے پہلے بھی ایک آپ کے ساتھ ایک پروگرام شیئر کیا تھا کہ ایوری ون ریسپانسبلٹی از نو ریسپانسبلٹی. اگر آپ کے سب گھر کے لوگ ہیں کوئی بھی اٹھ کے کوئی بھی کام کر لے کیونکہ سب کا گھر ہے تو اس سے کیا ہوگا ہر بندہ لینیٹ ہو کے بیٹھ جائے گا. اٹھے گا ہاں اٹھے گا وہی صفائی کر لے گا اٹھے گا وہ کھانا بنا لے گا. لیکن آپ کام ایک گھر کو منظم چلانے کے لیے آپ کام اسائن کرتے ہیں کہ تم نے جو ہے باہر کا سودا سنبھالنا ہے آپ نے کچن کا کام سنبھالنا ہے آپ نے صفائی سنبھالنی ہے ایک کو کہہ دیا تم نے برتن دھونے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان بنائے تو اللہ تعالیٰ نے بنائے اللہ تعالیٰ نے اور سب بندوں کو اپنے فرشتوں کو ان کے کام اسائن کر دیے کہ ایک بارش کو کہ بارش کا تم نے ٹیک کیئر کرنی ہے ہواؤں کو ہواؤں کا فرشتے ان کو کیئر ٹیکر کرنی ہے. اسی طرح جان نکالنے کے حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی لگا دی سور پیٹنے کے لیے حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی لگا دی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر جو 24 پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں کوئی مجھے دلیل پیش کر کے دکھائے کہ میں نے اس سے پہلے قرآن سے پہلے جو 3 کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی پاری زبور تورات انجیل اس میں کہیں ذکر کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسسٹنٹ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو اگر اسسٹنٹ ہو وہ مینشنڈ ہوتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ ان کے ساتھ ہے کہیں آپ نے ذکر ایسا سنا ہو. اور پھر آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ اور ایکسپلین کر کے اور ڈیٹیل سے بتا رہے کہ اچھا چلو ان کتابوں میں بھی نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے آج تک 1,24,000 جس میں کچھ کم ہے یا زیادہ ہے بعض اسکالرز کہتے ہیں بہرحال جتنے بھی پیغمبر آئے ان میں سے کسی ایک نے نعوذ باللہ یہ کہا ہو کہ وحدانیت کا انکار کیا ہو یا انہوں نے کہا ہو کہ کوئی اور بھی خدا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کے پاس کیا وحی آئی لا الہ. اب آپ کو پتہ چلتا ہے آپ سب الحمدللہ میری خواہش ہے کہ سب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں یہ ہماری گواہی بن جائے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ کلمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں اور حالت نزا میں اور جب مشکل وقت ہمارا اگلا جو منکر نکیر کا اللہ تعالیٰ پولیس سرات پر کسی بھی وقت ہو تو اللہ تعالیٰ آپ نے یہ جو کلمہ آج آپ کے پاس ہم نے امانت رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں لوٹانا ہے اور ہماری مدد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مدد تو آپ کرتے ہی ہیں بس ہماری خصوصی آپ نے مدد کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس ٹائم پہ کلمہ کا حق ادا ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ شروع کہاں سے ہوتا ہے لا الہ یعنی کہ ہمارے کلمہ ایز اے مسلم کلمے کی ابتدا نا سے ہوتی ہے کہ ہم تمام چیزوں کی نفی کر کے کہتے ہیں کہ لا الہ کوئی الہ نہیں مگر سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کہ ہمارے کلمے کا بنیادی جز کیا ہے توحید اور پھر دوسرا کیا ہے رسالت یہ ایک خدائے واحد ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جتنے پیغمبر بھیجے نوحی الیہ ان کو میں نے ایک ہی وحی کی تھی کہ لا الہ کہ نہیں کوئی معبود الا مگر انا فاعبدون بس میری عبادت کرو. تو اب آپ آیت نمبر 26 اور ساتھ ساتھ ہم 27 دیکھتے ہیں. آیت نمبر 26 میں ہے وقالو اور کہا انہوں نے اتخذوا اخذ سے ہے
کہ اخذ کرو یا بنا لیا الرحمن رحمان نے ولدن بیٹا سبحانہ وہ پاک ہے بلکہ عباد وہ بندے ہیں مکرمون اکرام سے ہے اردو کا لفظ ہے نا اکرام عزت اکرام تو عزت والے تو آیت نمبر 26 کا با محاورہ ہو گیا اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے وہ پاک ہے اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے بلکہ جن کو یہ لوگ اس کا بیٹا بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں اب یہ کتاب صرف مشرقین مکہ کو ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے کیونکہ آگے اس بات کی وضاحت آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ ناؤز باللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اس کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ تو اس کے عزت والے بندے ہیں وہ اس کے فرشتے ہیں اللہ کے غلام ہیں اور معزز اس لحاظ سے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں اور باادب اتنے ہیں کہ اللہ کے حضور کوئی بات نہیں کرتے صرف حکم کے منتظر رہتے ہیں اور جب جیسے ان کو حکم دیا جاتا ہے تو وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں تو اسی چیز کو آیت نمبر 27 میں بھی ڈیٹیل سے بتایا لا نہیں یسبقونہ یسبقونا سبق سین ب اور قاف سبقت جیسے شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہوں کہ عربی کے روٹ ورڈ تین ہی ہوتے ہیں تین ہی سے آگے سے ورڈ فارمیشن ہوتی ہے جیسے ہم اردو میں انگلش میں کہتے ہیں نا کرائے کرائنگ فرائیڈ ٹھیک ہے اسی طرح یہ تین ورڈ ہوتے ہیں اور اس سے آگے آپ کی فارمیشن ہوتی ہے تو سبق 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 یعنی کہ سبقت لا یسبقونہ آگے نہیں بڑھتے اس کے بالقولی ب میں نے ساتھ اور ساتھ قول کے نیکسٹ میں شیئر کرتی ہوں وَهُمْ اور وہ بِأَمْرِهِ ب میں نے ساتھ اور امر میں نے حکم اور ہی اس کے یعملون یہ میں نے وہ اور آگے علم عمل کرتے سوری یعملون یہ اور آگے عمل عین میم لام اور وہ عمل کرتے تو با محاورہ ہو گیا کہ اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اچھا اب یہاں پہ بتا تو میں چکی ہوں اب میں دیکھوں گی آپ کتنے الرٹ ہیں کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حکم سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور اس کو حکم کی تعمیل کرتے ہیں کس کو کہا جا رہا ہے فرشتوں کو تو آیت نمبر جیسے ہم نے بھی 26 میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ تو کون کہتا ہے تو ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ تعالیٰ کو کاموں میں کسی کی مددگار کی بھی نہیں ضرورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ کیا ہے ایک ترتیل سے ہے ایک اس کے اندر ایڈمنسٹریشن ہے اور اس ہر ایک چیز کو اپوائنٹ اس کی کام کو بہترین کرنے کے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اپوائنٹ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو فرشتے ہیں لا یسبقونہ بالقول اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہ سبقت وہ آگے نہیں بڑھتے وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے اور فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں وہ صرف ان کا کام کیا ہے وہ منتظر رہتے ہیں ہر وقت 24/7 ان کے منہ پہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے اور ان کے اندر ذرا سی بھی جس کو کہتے ہیں نا حکم عدولی کا ان کے اندر انسٹنٹ ہی نہیں ہوتی کہ انہوں نے اللہ کی کسی بات کا انکار کرنا ہے یہ ہم انسانوں کے اندر ہی ہے کہ حکم اللہ کو سنتے ہیں تو اس میں ہم تعویلیں ڈھونڈتے ہیں ہاں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہاں لکھے حدیث میں ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کوئی کسی طرح ہمیں اس حکم کا کوئی توڑ نہیں کرا لیکن فرشتے کیا ہیں وہ ہر وقت اللہ کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ حکم کرے اور وہ فوراً اس پہ عمل درآمد کرے آیت نمبر 27 یعلم یہ اور پھر آگے علم ہے وہ جانتا ہے ماں جو بینا درمیان ایدیہم ید کہتے ہیں ہاتھ ان کے ہاتھوں کے وما اور جو خلفہم خلاف اس کے پیچھے ہیں ولا اور نہ یشفعون
अच्छा ये उर्दू का लफ्ज क्या है, यशफाउन, उर्दू का लफ्ज क्या निकलेगा, गौर करें तो आपको लगेगा ये तो शफात है, और शफात क्या होती है, सिफारिश होती है। अब शफात भी उर्दू कर लें वो भी ओके है, सिफारिश कर लें वो भी ओके है। और ना वो सिफारिश कर सकते इल्ला मगर लीमा निर्तजा, जिसके लिए इर्तजा, इर्तजा जिसके लिए वो राजी है। तो आयत नंबर 28 थी, जो कुछ इनके आगे हो चुका है और जो पीछे होगा वो सबसे वाकिफ है, और इसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर वो उस शख्स की जिससे अल्लाह खुश हो और वो उसकी हैबत से डरते रहते हैं। खशियत क्या था, खौफ, और मुशफिकून, मुशफिकून डरते रहते हैं, मुशफिक इशफाक से है, डरने वाले को कहा जाता है। तो यहाँ पे अब आप देखिए, अगर आपको समझ देखिए जैसे उर्दू के क्लियर वर्ड हैं और कितनी इसमें अगर आपको तर्जुमा प्रॉपर समझ आ जाए तो आपको उसकी तफसीर भी बड़ी डिटेल से आराम से समझ आ रही है कि जो कुछ उनके आगे हो चुका है और जो कुछ पीछे हो चुका है, कौन इससे वाकिफ है, अल्लाह सुब्हाना ताला। यानी कि अल्लाह ताला की इतनी अल्हम्दुलिल्लाह उसको नॉलेज, अल्लाह ताला के नॉलेज को तो कोई मैच ही नहीं कर सकता, अल्लाह ताला के इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता। हमारे इल्म जो है उसको अल्लाह ताला अहाता कर सकता है, हम क्या सोचते हैं, हमारे दिल में क्या है, हमारी नीयत क्या है, व्हाट एक्चुअली हमारा अमल क्या है। तो अल्लाह ताला कह रहे जो कुछ उनके आगे हो चुका, ठीक है, और जो वो पीछे होगा, यानी कि अल्लाह ताला टोटल आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबसे वाकिफ है, ठीक है। फिर अगली बात कह रहे हैं वाला यशफाऊना, और वो उसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर उस शख्स की जिससे अल्लाह राजी है, अल्लाह खुश है और उसकी हैबत से डरते हैं। तो मुशर्रीन मक्का जो थे, दो वजूहात की बिना से वजह से फरिश्तों की इबादत करते थे। एक ये कि वो समझते नाउज़ुबिल्लाह वो अल्लाह की औलाद है, और दूसरा ये कि वो अल्लाह के हमारे सिफारशी हैं, अल्लाह के हुजूर हमारे कुर्ब का जरिया है। और इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाता है वो सिफारिश नहीं करेंगे, कौन, यानी कि फरिश्ते, क्योंकि किताब और सुन्नत की रूह से अंबिया, सालिहीन, फरिश्ते और खुद कुरान का सिफारिश करना साबित है। लेकिन फरमाया कि वो सिफारिश सिर्फ उनके हक में कर सकेंगे जिसके हक में सिफारिश खुद अल्लाह ताला को मंजूर होगी। और इसकी वजह ये बताई कि फरिश्तों को इल्म गैब नहीं है, उन्हें नहीं मालूम कि किसके हक में उन्होंने सिफारिश करनी है और उनके अमाल की क्या सूरत और क्या कैफियत होगी। और ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सिर्फ अल्लाह ही जान सकती है। इसलिए सिफारिश उन्हीं के हक में करेंगे जिसके मुतालिक अल्लाह ताला इजाजत देगा, और वो अल्लाह से डरते भी रहते हैं। और फिर अल्लाह की इजाजत के बगैर सिफारिश कैसे कर सकेंगे। अब अगर किसी को ये मालूम ही ना हो कि इसे सिफारिश की इजाजत मिलेगी या नहीं, फिर बिलखसूस फला शख्स के हक में मिलेगी या नहीं, फिर ऐसे बाख्तियार शफी इस बात के मुस्तहिक कैसे हो सकते हैं कि उनके आगे सर आप अपना खम कर दे, या आप अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई इनके आगे आप कर दे। यानी कि जो लोग अल्लाह के मुकाबले में नाउज़ुबिल्लाह शिर्क, और वो अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं कि जी मुझसे मांगो, मैं अल्लाह, आप देखते हैं कि ये नजरों न्याज और ये जो पीर मुर्शिदें और ये तमाम वहीं पे चल रही होती हैं कि लोग ये समझते हैं कि शिर्क ये होता है कि जब अल्लाह के मुकाबिल आप किसी शख्सियत को ऐसा दर्जा दे दें कि ये हमारा सिफारशी होगा, ये हमें दोजख से बचा लेगा, ये हमें जन्नत का एनओसी, हम इमिग्रेशन दिला देगा, तो फिर आपका वहां पे ईमान डगमगा जाता है और ऐसे लोगों के आप हथकंडों पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि कोई कैसे कह सकता है। इवन आपको ये पता है कि जब कोई फौत हो जाए, आप जितना मर्जी प्यारा शख्स हो, जितना मर्जी बुरा शख्स हो, ये हमारे अख्तियार में नहीं कि हम कहते हैं ना बड़ा जन्नती आदमी था, या हम नाउज़ुबिल्लाह कहें जी बड़ा ही जालिम इंसान था। आपको नहीं पता ये फैसला इवेंचुअली वो अच्छा इंसान था, बुरा इंसान था, इसका सर्टिफिकेट, इसकी सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड बाय अल्लाह सुब्हाना ताला। वो मैं और आप नहीं दे सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कोई जन्नती है। अक्सर हम प्यार से कहते हैं ना बड़ा जन्नती शख्स था, नहीं, ये हमारी अथॉरिटी नहीं, ये अथॉरिटी किसकी है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की है। वो अल्लाह ताला ही डिसाइड करेंगे
کہ کون جنت والا ہے اور کون دوزخ والا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ایک زانی عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کو پانی پلانے پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے بھی کتوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی جانوروں کو پلایا. ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کون سا کس وقت کیسی رحمت جوش میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کس بندے کو کس طرح معاف کر دے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سرٹیفکیٹ دینا کہ جنت والے ہیں یا دوزخ والے، یہ اللہ تعالیٰ ہے. ہاں، اس کی سفارش ہونی یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کرے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کریں گے اور یہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے کون اس کی سفارش کرنے کا اہل ہے، کس کی سفارش اور کون کرے گا. آیت نمبر 29. تو بیسکلی یہاں بات یہ ہے کہ انسان ٹوٹلی ہیلپ لیس ہے، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں. آیت نمبر نیکسٹ 29. ومن، اور جو یقل کہے منہم ان میں سے، انی بے شک میں الہن معبود ہوں، من دونہ اس کے سوا، فذالک بس وہی، نجزیہ نون میں نے ہم اور آگے ہے جزا ہوئی اس کو، تو ہم جزا دیں گے اس کو یا ہم بدلہ دیں گے اس کو جہنم، جہنم کا. کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیں گے، ہم جزا دیں گے الظالمین ظالم لوگوں. تو آیت نمبر اس کا معنی ہو رہا تھا، جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا کلیئر کٹ، ابھی تک ہم نے جب سے بات شروع کی ہے تو ہم نے کلیئر کٹ بتائی ہے کہ یہ زمین اور آسمان یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں. اور نعوذ باللہ اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برہان لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ. میں نے تو پچھلی کسی کتابوں میں ایسا مینشن نہیں کیا تھا، آج تک جتنے پیغمبر ہیں انہوں نے کوئی ایسا مینشن نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ کو نہ اولاد کی ضرورت ہے، اور سفارش بھی ہوگی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگی. اس کے باوجود بھی اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے جیسے کہ فرعون اور نمرود جیسے سرکش انسانوں نے کیا تھا، تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہے اور وہ دوہرے مجرم ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان ظالموں کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے اور ان کے جرائم کے مطابق انہیں واقعی یہی سزا دیں گے. اس چیز کی، جہنم کی. اب آپ ٹیکسٹ کو دوبارہ پڑھیں، آیت نمبر 30 کے 29 کے. آپ دیکھیں کہ جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا دعویٰ کرے گا تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا کرائم شرک ہے. اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ساتھ کسی بھی طرح میں کوئی بندہ کہے کہ جی میں اس کا میچ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس سب سے بڑے گناہ کی جو سزا ہے وہ صرف اور صرف جہنم ہی ہے. یہ ہے عوالم، آیت نمبر 30. عوالم حمزہ کے اوپر زبر آ جائے، حمزہ الف کو کہا جاتا ہے. کیا نہیں دیکھا، کیا نہیں، یا راوا، یا میں نے وہ اور را میں نے دیکھا. کیا نہیں دیکھا الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انا یہ کہ السماواتی آسمان، والارض اور زمین، کانتا تھے، رتکن، رتکن کو آپ انڈر لائن کر لیں، ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تفسیر میں. رتکن کہتے ہیں ملے ہوئے، جوڑنا، اکٹھا ہونا. رتق، رے، را، تا اور قاف، یہ ہوتا ہے اکٹھا ہونا. رتقن. ففتقناہما، ففتقنا پس ہم نے اس کو جدا کر دیا. اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ کیا آیا، رتق، اور ایک آ گیا فتح. اس کو ہم ڈیٹیل سے بھی تفصیل میں. وجعلنا، جعل بنایا، نہ ہم نے، من المائی، من سے، ماں کہتے ہیں پانی کو. آپ دیکھتے ہیں کہ بچے، چھوٹے بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں، دیکھیں کہ وہ پہلی شاید دھرمی کا الفاظ بول رہے تھے، وہ کہتے ہیں ماں، پانی کو نا ماں ماں کہہ رہے ہوتے ہیں. کلا، ہر،
شیئن چیز، حی، حی کہتے ہیں زندگی کو، زندہ ہے. افلا، افلا حمزہ کے اوپر زبر قیا، فا میں نے پس اور لا میں نے نہیں. کیا پس نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. تو با محاورہ ہو گیا آیت نمبر 30 کا. کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. اب آیت نمبر 30 جو ہے بڑی تھاٹ پروونگ آیت ہے. اس میں آیت نمبر 30 میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ کیا تھا کہ پہلے کیا تھا، چھوٹی چھوٹی جیسے سورہ دخان میں چھوٹی چھوٹی گیسز تھی، دھواں تھا، باریک ذرات تھے جن کا درجہ حرارت کم یا زیادہ ہوتا تھا، اور پہلے انرجی تھی، پھر کہکشائیں بنی، پھر دھماکے سے جوہر پھٹا، وہ جس کو کہتے ہیں نیوکلیئر الیکٹران پروٹون کی وہ جو آپس میں جو ان کا ہوا. اب یہاں پہ کیونکہ شرک کی مذمت کی جا رہی ہے ابھی تک، ابھی جب سے ہمارا آج کا لیکچر شروع ہوا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا وہ غور نہیں کرتے. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم سے زیادہ دیکھنے والے تو وہی ہیں، لیکن دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے. کیونکہ یہاں صرف دیکھنا مراد نہیں، یہاں دیکھ کر صحیح نتیجے پہ پہنچنا اور صحیح حقیقت کو پانا مراد ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آسمان اور زمین، اب آپ اس کو ٹیکسٹ کو دیکھیں آیت نمبر 30 کے، اس میں لکھا اولم یولذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. تو یہاں پہ کیا ہے کہ آسمان اور زمین دونوں باہم ملے ہوئے ہیں، اکٹھے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہم نے ان کو جدا کر دیا. اب تو لوگوں نے دیکھ لیا نا، مشاہدہ کر لیا، اور پھر لوگوں نے تجربات کی اور بہت سال اس تحقیق پہ لگائے اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ زمین اور آسمان پہلے ایک چیز تھی، پھر یہ پھٹ کر علیحدہ ہو گئے اور بہت سے ستارے اور سیارے وجود میں آئے. اور اس کے باوجود یہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچے یہ کرنے والا کون تھا. مثلاً کوئی بھی چیز، ہاں اس کے اندر کتنی بھی انرجی ہو، یہ ممکن ہے کہ اگر وہ اپنی انرجی کی وجہ سے پھٹ جائے تو کس ترتیب سے پھٹے اور کس مقصد طریقے سے کام کرنا شروع کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزیں بعد ایسے اسباب کی وجہ سے خود بخود پھٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، اور تو کیا وہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بریک ہو گئی ہیں، اور پھر وہ ٹوٹنے کے بعد جاتی کہاں ہے، یا پھر اور بکھرے پڑے ہوتے ہیں، کچھ ادھر جاتا ہے کچھ ادھر پڑا ہوتا ہے، کچھ ترتیب نہیں ہوتی. لیکن آسمان اور زمین اکٹھے تھے، پھر وہاں الگ ہوئے. ان کے اندر کوئی ایسی قوت نہ تھی جو خود بخود پھٹ کے الگ کر دیتی. اسے پھاڑنے والے نے پھاڑا ہے اور ایک ترتیب سے پھاڑا ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ ان کو ان کے کام بتائے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ کائنات ایک سپر ایٹم تھا، پھر اس کے اندر ایک ایسی انرجی پیدا ہوگی اور پھر وہ پھٹ گئی اور سب گلیکسی اور زمین اور آسمان وجود آ گئے میں آ گئے. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا کس نے، وہ ہو کیسے گیا. کوئی بھی ایک مادی چیز، مثلاً آپ کے دیکھیں گھڑی ہے، یہ خود بخود تو اٹھ کر کہیں نہیں جا رہی ہوتی نا، خود بخود تو گھومنا نہیں شروع ہو جاتی، اس کی سوئیاں خود بخود تو حرکت نہیں شروع کر جاتی. اس کے اندر ایک انرجی ہے اور وہ انرجی ایک سیلف موڈ تو نہیں ہے، اس کے اندر آپ سیل ڈالتے ہیں، سیل ڈالتے ہیں تو وہ انرجی آ جاتی ہے. تو کوئی تو ہے نا اس کو چلانے والا، وہ خود بخود تو نہیں چل رہی. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ کفر کرنے والے، یہ انکار کرنے والے، اولم یولذین کفروا، کہ انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ زمین اور آسمان ایک تھے پھر یہ الگ ہو گئے. اب یہاں پہ جو میں ویٹ کری تھی کہ ذرا خاص تھوڑی سی اور آ جائے لیکن ابھی تک آئی نہیں. تو یہاں پہ جو دو لفظ استعمال ہوئے رتق اور فتق، اور یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان کو آپ کو انڈر لائن کر لیں. رتق کے معنی ہوتے ہیں دو چیزوں یا کئی چیزوں کا مل کر جڑ جانا، اور فتق کے معنی ہوتے ہیں ایسی گڈ مٹ شدہ چیز اور جڑی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کر دینا. تو اس آیت میں کائنات کا نقطۂ آغاز بتایا گیا ہے.
کہ ابتدا میں صرف ایک گڈ مڈ اور کئی چیزوں سے مخلوط مادہ تھا. اس کو کھول کے اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور دوسرے اجرام فلکی یعنی کہ گلیکسیز وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. پھر آگے نیکسٹ جو چیز بتائی گئی اسی آیت کا جو نیکسٹ حصہ ہے، یہاں تک ہم نے ابھی تک سمجھا ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. جیسے پچھلے سائنٹسٹ کہتے تھے کہ کائنات کیا تھی، ایک ایٹم کا دھماکہ ہوا اور یہ. اب آپ دیکھیں کیا ایسے ہی ہو گیا، اور پھر ایسے ترتیب سے کہ ہر کائنات گلیکسی کی ہر چیز اپنی آربٹ میں گھومتی جا رہی ہے. اتنا منظم نظام آپ کے خیال میں خامخواہ ایک پھٹنے کی وجہ سے ایک ایٹم، نیوٹرون، پروٹون وغیرہ کی اس کے کسی آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے ایسا کچھ ہو گیا؟ یہ کرنے والی ذات ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو ایکسپلین کیا اور اسپیسیفائی کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور تمام جاندار چیزوں کو ہم نے پانی سے بنایا. پھر یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں پوچھ رہے ہیں افلا یؤمنون، یہ کیوں ایمان نہیں لاتے کہ ہر چیز کی تخلیق پانی سے ہے. ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں، اس کی زندگی کا سبب پانی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایوری لیونگ تھنگ، جس کو ہم اپنا سائنس میں یا بایو وغیرہ میں لیونگ تھنگس کے 3 کیٹیگریز کرتے ہیں نا، ایک تو آپ کے ہیومنز ہو گئے، ایک آپ کے پلانٹس ہو گئے یعنی کہ آپ کی ویجیٹیشن ہو گئی، اور ایک آپ کے اینیملز یہ برڈس وغیرہ ہو گئے. تو ایسی تمام اشیاء پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. واللہ خلق کل دعبۃ من ماء، اور اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کی پیدائش میں پانی کی موجودگی ضروری ہے. اگرچہ غالب عنصر کے طور پہ نہیں ہے، لیکن انسان کی پیدائش میں غالب عنصر مٹی ہے، جنوں کی پیدائش میں آگ ہے. اور اس کا مطلب تیسرا یہ ہے کہ تمام موجودات میں پانی کا عنصر شامل ہوتا ہے. اور یہاں سے قرآن اور سنت سے یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب صرف پانی ہی پانی تھا، اس پہ اللہ کا عرش تھا اور پانی کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ تھی. پھر ہر طرح کی تخلیق کا آغاز پانی سے ہوا، حتیٰ کہ جمادات میں بھی پانی کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جڑی ہوئی ہے، اور اس میں سے اگر پانی ختم کر دیا جائے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. اب دیکھیے کہ انسان ہے، حیوان ہے، پودے ہیں، یہ سب سیل سے مل کر بنتے ہیں اور سیل کا مجموعہ ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ سیل کے اندر ایک بڑا حصہ پانی کا ہوتا ہے. اگر وہ پانی ختم ہو جائے تو زندگی باقی نہیں رہتی. کون ہے جس نے معمولی سی بھی سائنس پڑھی ہو اور وہ جانتا ہے کہ سیل کے اندر پانی یہ ایک اہم مقدار ہے، لیکن جب پڑھنے والا، دیکھنے والا، جاننے والا مطلب وہ جانتے ہیں تو پھر وہ بنانے والے کے بارے میں کیوں نہیں وہ سوچتے؟ انہیں کیوں نہیں یہ بات سمجھ آتی کہ ہم اس اللہ پہ ایمان کیوں نہ لے کر آئے؟ اب آپ یہ دیکھیں، اگر میں اس کو تھوڑا سا غور کروں کہ ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، جیسے سائٹوپلازم ہے جو ہر جاندار میں پایا جاتا ہے. آپ پانی دیکھیں، پانی کی اگر آپ اس کی گیسز دیکھیں تو H2O، اسپیس میں جائیں تو بلڈ کلوٹنگ ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ آکسیجن نہیں ملتی اور پھر فوراً یہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آیت نمبر 30 میں کائنات کی ان نشانیوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے جس کا مطالبہ پہلے آیت نمبر 5 میں کیا گیا تھا. فرمایا کہ یہ لوگ جو توحید اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ اس کائنات میں ان نشانیوں پہ غور کیوں نہیں کرتے اور کتنی پرومیننٹ ہے. تو پہلی نشانی توحید کی وہ یہ ہے کہ اگر آسمان کا الگ معبود اور زمین کا الگ معبود ہوتا تو آسمان کو کیا ضرورت تھی کہ زمین کو سرسبز و شاداب رکھے، اپنا پانی استعمال کرے. اور زمین اور آسمان کے زوجین، ان کی ہم آہنگی اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کا خالق اور مالک ایک ہے. اور آپ یہ دیکھیں یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا کہ رتق تھے اور پھر فتق. اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ کر دیا اور پھر علیحدہ کرنے کے بعد ان کے اندر ہارمنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ٹوٹل کوآرڈینیشن ہے، ایک دوسرے کو ہیلپ فل ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ سمندر اور دریا کہاں ہے؟ زمین پر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ
جیسے میں بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکی کہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک کا جو پانی ہے اس دنیا میں اتار چکے ہیں، رہتی دنیا تک کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کو محفوظ کیا ہوا ہے، کہیں گلیشیئر میں، کہیں کلاؤڈ، کہیں سمندروں کی تہوں میں، جب جب جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ واٹر ویپرز بنتے ہیں، کلاؤڈز کی شکل میں جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے پھر بارش ہوتی ہے، اور پھر جہاں بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ سبزہ چھا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی جو اس کو بتا رہے ہیں، نشانیاں بتا رہے ہیں کہ کتنی ہارمنی ہے زمین اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیٹ ایسوسیشن کے ساتھ ہے۔ اور یہ ساری کرشمہ سازی کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی ایک ذات ہے جو اتنے منظم طریقے سے ان کو زمین اور آسمان کو آپس میں ایسوسیٹ کرتی ہے۔ ہم تو ایک گھر چلانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک گھر کو میں ایڈمنسٹریٹ کرنا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب روشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔